قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، قرآن مجید نے سابقہ قوموں کے تذکرے ذکر کیے، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، ان کے اوپر کس طرح عذابات آئے تھے ان کو بیان کیا ہے۔ اور قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں، صرف سٹوری بیان کرنا مقصد نہیں ہے، تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے وہ واقعہ برائے عبرت ہوتا ہے، کہ پہلی قوموں کا یہ واقعہ ہے، آنے والی قومیں اس واقعے سے اپنے لیے عبرت حاصل کریں۔ وہ کام جو پہلی قوموں نے کیے تھے اور رب العالمین کی جانب سے ان پر فلاں فلاں عذابات آئے تھے، تاکہ انسان اپنے آپ کو بچا لے، پہلے سے متنبع ہو جائیں چیز۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں آپ، 900 سال 950 سال تک 950 سال تک تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام، ان اعبدوا اللہ واتقون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو۔ 950 سال تک توحید کی دعوت دے رہے ہیں میرے بھائی، لیکن ایسی سرکش قوم کہ سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لائے، چند لوگوں کے علاوہ باقی جتنے تھے وہ کبھی مذاق بناتے، کبھی کیا کرتے مختلف طرح سے، تو انہوں نے رسول کی بات کو نہ مانا۔ بالآخر نوح علیہ السلام جب نا امید ہو گئے کہ میری قوم ابھی ایمان لانے والی نہیں ہے، تو رب العالمین سے فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے ربا میں نے تو دن رات ان کو دعوت دی ہے دین کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار نے ان میں زیادہ نہیں کیا مگر بھاگنے کو، یہ تو مزید بھاگ رہے ہیں دین اسلام سے، مزید شریعت سے بھاگ رہے ہیں۔ اور ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا دعوت کے وقت، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ جب بھی میں انہیں دعوت دیتا تھا تاکہ تو ان کی بخشش کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، دونوں انگلیاں اپنی کانوں میں ڈال لیتے تھے کہ نبی کی بات ہم نہ سن سکیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے کہ ہمیں دیکھے ہی نہ، اگر دیکھ لیا تو ہمیں کہیں دعوت نہ دے دے، وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، مسلسل یہی رویہ رکھا اور اپنے تکبر کے اندر آ گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں کے ایک فرد کو بھی زمین کے اوپر نہیں چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی تو نسلیں بھی ابھی فاجر اور کافر پیدا ہو رہی ہیں۔ تو رب العالمین نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، طوفان نے ان کو پکڑ لیا۔ کیسا طوفان تھا؟ حکم ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کشتی بنا، قوم والے اتنے مذاق بناتے ہیں ان کا، کیا کر کہتے ہیں یہاں پر تو پانی ہی نہیں ہے، آپ کشتی چلائیں گے کہاں؟ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آ کر اس کشتی کے اوپر اور کشتی کے ارد گرد بڑا پیشاب کر دیتے تھے تاکہ تکلیف ہو حضرت نوح علیہ السلام سے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی، رب العالمین کا عذاب طوفان کی صورت میں آیا، آسمان سے بھی پانی، زمین بھی پھٹ پڑی، زمین سے بھی پانی ابل، وہ تندور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں اس تندور سے بھی پانی نکل رہا، اور پوری قوم جو ہے سوائے چند لوگوں کے، مورخین لکھتے ہیں 80 کے لگ بھگ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا اور سارے کے سارے غرق ہو۔ تو میرے بھائیو دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا انکار کیا، رب العالمین کو نہیں مانا۔ موازنہ کریں آپ ذرا ہم اپنی زندگیوں میں موازنہ کریں کہ آج ہم اپنے زبان سے تو رب العالمین کو مان رہے ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ رب العالمین کو کاموں سے ہم نہیں مان رہے، ہمارے اعمال یہ بتاتے ہیں، ہمارے اعمال میں رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے میرے، اور نعوذ باللہ آج کل تو یہ ایسا زمانہ آ چکا ہے
کہ باقاعدہ مہم چلا کر رب العالمین کا انکار کیا جا رہا ہے، ذات باری تعالیٰ کو سرے سے مانا ہی نہیں جا رہا، قرآن کا انکار، اسلام کا انکار، رب العالمین کا انکار الحاد کی صورت میں۔ اور باقاعدہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہنوں میں شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح ان کو اللہ رب العزت سے دور کیا جائے، قرآن سے دور کیا جائے، اسلام سے دور کیا جائے۔ باقاعدہ ایک مہم چلا کر یہ کام کیے جائے، طرح طرح کے ان کے ذہنوں میں فضول قسم کے اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نماز کے قریب نہیں آئیں گے لیکن مجلس میں بیٹھے اور پتہ نہیں کیا سے کیا دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور فلاں اعتراض جی یہ دین اسلام میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کس طرح ہو گیا۔ اپنی طرف سے دیکھیں، رب العالمین کا کوئی بھی حکم ہمارے لیے آتا ہے، ہمیں اس میں کوئی حکمت سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے، اور ان حکمتوں کے پیچھے لگا کر آج کے نوجوان کو جو ہے دین اسلام سے دور کیا جائے، یہ رب العالمین کا انکار ہے۔ اور جب اجتماعی طور پر رب العالمین کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر طوفان آتے ہیں۔ پھر جو قوم نوح کا حال ہوا تھا وہ اس امت کا بھی ہو سکتا ہے۔